فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں جو بھی تشریف لایا ہے اسے فنا کے گھاٹ کرنا ہے. ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. یہاں حکیم طبیب عاجز، یہاں شہزور شہسوار بے بس کمزور نظر آتے ہیں. فلو عاش اہل الدنیا كلها منعنا بها من جیئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق صليب. متنبی کہتا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوتی فلو عاش اہل الدنیا كلها، جو آئے وہ یہیں رہ جائے، وہ زندہ اور سلامت ہی رہے، اس دنیا سے نہ جائے، تو پھر منعنا بها من جیئة وذهوب، آنے جانے کا سلسلہ ہی پھر بند ہو جائے گا، پھر یہاں رہنے کی جگہ ہی نہ ہو. تملک الآتی تملک سالب، آنے والا ایسے آتا ہے جیسے کسی کی جگہ چھین لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے. وفارقها الماضی فراق صلیب، اور جانے والا رخصت ہونے والا ایسے جاتا ہے جیسے اس سے سب کچھ چھین لیا گیا. موت وہ حقیقت ہے جسے بادشاہی سے بھی ٹالا نہیں جا سکتا. اگر بادشاہت سے اسے ٹالا جا سکتا تو فرعون کبھی نہ مرتا. اگر طاقت و قوت سے پہلوانی سے اسے ٹالا جا سکتا تو رستم جیسے پہلوان ہمیشہ رہتے. اگر حکمت و دانائی سے اور دوا کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے اس کو ٹالا جا سکتا تو افلاطون جیسے حکیم اس دنیا میں سدا رہتے. لیکن یہاں کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کا قابو اور کسی کا بس اس پر نہیں چلتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شخص کو فنا کے گھاٹ اترنا. مرنا تو بہرحال سب کو ہے، لیکن دو طرح کی موتیں ہوتی ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے ارشاد فرمایا مستریح و مستراح، کہ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا سے جانے والے، یا تو وہ مستریح ہوگا یا مستراح ہوگا. مستریح
مستریح من نصب الدنیا وأذاها إلى رحمت اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مستریح وہ ہے جسے دنیا کی تھکاوٹ سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے آلام سے، دنیا کی الجھنوں اور فکروں سے، ان ساری مشقتوں سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے، اسے آرام مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہیں۔ وَأَمَّا الْمُسْتَرَاحُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستراح وہ ہے جس سے لوگ، خلقت خدا، اللہ کے بندے، چوپائے، جانور، درخت، یہ سب آرام پا جاتے ہیں، انہیں راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو معصیت اور گناہوں میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے والے، لوگوں کو اذیتیں پہنچانے والے، لوگوں کے حقوق تلف کرنے والے، یہ جب دنیا سے جاتے ہیں لوگوں کو راحت مل جاتی ہے، لوگوں کو آرام مل جاتا ہے۔ مخلوق، خلق خدا کو ان سے آرام حاصل ہو جاتا ہے، چرند و پرند کو ان سے آرام ہو جاتا ہے، خدا کی سرزمین ان سے پاک ہو جاتی ہے، خس کم جہاں پاک۔ اور مستریح جو خود راحت حاصل کرتے ہیں، جنہیں آرام ملتا ہے دنیا کے مصائب سے، الجھنوں سے، اللہ کی رحمت کی طرف جا کر کے جو آرام پاتے ہیں، ان کی جدائیگی پر، ان کے فراق پر ایک عالم روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ کسی کی جدائیگی ایسی ہوتی ہے، کوئی بھی رونے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی آنسو بہانے والا نہیں ہوتا ہے، اور کسی کی وفات ہوتی ہے تو گھر والے آنسو بہاتے ہیں، کسی کی وفات ہوتی ہے تو محلے والے، اپنے گاؤں والے آنسو بہاتے ہیں۔ کچھ ایسے مقدس اور عظیم لوگ ہوتے ہیں، ایسے کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیات ہوتی ہیں، جن کے فیض سے صرف ایک علاقہ، ایک محلہ، ایک گاؤں فیضیاب نہیں ہوتا، بلکہ ایک جہان ہوتا ہے، ایک شہر ہوتا ہے، ایک بستی ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے۔ پھر ان کی جدائیگی پر موت العالمی، موت العالم، کسی کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ ایسے بھی علماء ہوتے ہیں، ایسے بھی اللہ والے، ایسے بھی صلحاء ہوتے ہیں کہ ان کی جدائیگی پر ایک عالم ویران نظر آتا ہے، ایک ملک، ایک شہر کے، اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو بے نور نظر آتی ہے، حیران و پریشان ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، گریہ کناں ہوتے ہیں۔ متنبی ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنے وقت کے بادشاہ سیف الدولہ، اس کی دو بہنوں کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا تھا مرثیہ کہتے ہوئے، فَلَيْتَ طَالِعَةَ الشَّمْسَيْنِ غَائِبَةٌ وَلَيْتَ غَائِبَةَ الشَّمْسَيْنِ لَمْ تَغِبِ۔ یہ جو چاند سورج ہے، یہ جو طلوع ہو رہے ہیں، اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں، اپنی ذات سے، اپنی کرنوں سے، اپنے جلووں سے عالم کو مستفید کر رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ چاند سورج طلوع ہونے والے کاش یہ غائب ہوتے، اور یہ جو چاند سورج یہ غروب ہو گئی، جن کی وفات ہو گئی، سیف الدولہ کی دونوں بہنیں، یہ طلوع ہوتی۔ یہ ایک مبالغہ تھا، حد سے زیادہ بڑھا کر کے بات کہی گئی کہ جیسے سورج کا فائدہ ہے بہت زیادہ، ایسے خولہ اور اس کی بہن کا، سیف الدولہ کی جو دونوں بہنیں، ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ سخاوت کرتی تھیں، لوگوں کے کام آتی تھیں، لوگوں کا بھلا کرتی تھیں، پریشان حالوں کی امداد کیا کرتی تھی۔ وہاں تو بہت ہی زیادہ مبالغہ کر دیا گیا، لیکن ہمارے اس علاقے کے لیے
دو چار ضلعوں کے لیے، بستی کے لیے، فیض آباد کے لیے یقیناً دو عظیم شخصیات تھیں، دو آفتاب و ماہتاب تھے، علم کے، فضل کے، کمال کے، تقوی کے، اخلاص کے، سادگی کے، ورع کے۔ یہ جواہر پارے تھے، یہ آفتاب و ماہتاب تھے، یہ ستارے تھے۔ تو کاش یہ غروب نہ ہوتے، تو ان پر اگر یہ شعر کہا جاتا تو شاید کچھ مطابق ہوتا۔ وَلَيْتَ طَالِعَةَ الشَّمْسَيْنِ غَائِبَةٌ وَلَيْتَ غَائِبَةَ الشَّمْسَيْنِ لَمْ تَغِبِ۔ استاد محترم حضرت مولانا نثار احمد صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ، حضرت والا سے پہلے، ان کے انتقال سے پہلے جمدہ شاہی کی ایک عظیم شخصیت مولانا عبد القیوم صاحب، ان کی طرف بھی لوگ کثرت سے رجوع کرتے تھے، خاص طور پہ فیض آباد والے مرحوم انیس بھائی لوگوں کو متوجہ کرایا کرتے تھے، یہ اللہ والے ہیں، یہ انتہائی قیمتی پھول ہے، اس سے پہلے کہ یہ گر جائیں وہ کہا کرتے تھے پکے ہوئے پھل ہیں، اس سے پہلے کہ ان کا وقت آ جائے داعی اجل کو لبیک کہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کی قدر کر لو، ان کے پاس جاؤ، ان سے ملاقات کرو، ان سے کتاب فیض کرو، ان سے جا کر کے اپنی اصلاح کرو، دین سیکھو، علم سیکھو، شریعت سیکھو، تقوی سیکھو۔ مولانا عبد القیوم صاحب رخصت ہوئے، ان کی موجودگی میں استاد محترم مولانا نثار صاحب انہی کے پاس لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، اگر کوئی اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت کی استاد محترم کی ان کی بے نفسی تھی، ان کی تواضع تھی، انہیں بھی اجازت و خلافت ایک عظیم شخصیت ملی تھی، لیکن وہ براہ راست کسی کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان کی تواضع تھی۔ قاری صاحب سے بھی حضرت کا تعلق تھا، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا نثار صاحب کا تعلق ان سے بھی تھا، حضرت مسیح الامت سے تھا، حضرت عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ حضرت مولانا عبد القیوم صاحب کے پاس اکثر بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت کے وفات کے بعد بہت سے لوگ استاد محترم کے پاس گئے کہ آپ اصلاح فرمائیں، آپ بیعت فرمائیں، لیکن حضرت کی بے نفسی تھی، تواضع تھی کہ نہیں، کسی اور کی رہنمائی کرتے۔ عجیب سادگی تھی، بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں حضرت کی شخصیت کے بارے میں، آپ سب نے یہاں دیکھا، جب بھی حضرت تشریف فرما ہوتے تھے تو جمعے میں خاص طور پہ میں یہ کہا کرتا تھا حضرت آپ ہی ارشاد فرمائیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں، فیض اٹھانے کا موقع ملے۔ 12 حضرت کا جمعے میں بیان ہوا، اور 10-15 سال سے حضرت یہاں تشریف لاتے تھے، درس قرآن کرتے تھے، تفسیر کیا کرتے تھے۔ حضرت ہی کا فیض ہے، حضرت ہی کی برکت ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ حضرت ہی نے مجھے یہاں بھیجا تھا فیض آباد، میں پہلے حیدرآباد میں تھا، پھر حضرت نے کہا یہاں جاؤ، تو حضرت کے ایما اور اشارے پر میں یہاں آیا، اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کتنی سادگی، کیسا اخلاص۔ انیس بھائی مرحوم بلایا کرتے تھے تو اپنے سواری سے آگے، بس سے آگے، جو بھی گاڑی میسر ہوئی سواری سے چلے آئے۔ اور بہت سے لوگوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے ایک بڑا مجمع ہو، لوگوں کا ایک ہجوم ہو، ہزاروں سامعین ہو تو بولنے میں اچھا لگتا ہے، 2-4 سامعین ہو، 2-4 لوگ سننے والے ہوں تو اچھا ہی نہیں لگتا، وہ بول ہی نہیں پاتے کیا، یعنی پھر اس طرح کے شکوے شکایت کی عجیب بے حسی ہے فیض آباد میں، دین سے بیزاری ہے، لوگ دینی باتیں سنتے نہیں، علماء کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا حضرت کو بارہا ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ ربیع الاول کے موقع پر مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوئی خاص موقع ہوتا تھا جب لوگوں میں ایک دہشت ہوتی تھی، لوگ آتے بھی نہیں تھے یہاں کہ ماحول یہاں کا ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ پہلے ہی انکار کر دیتے کہ ہم تو یہاں نہیں آئیں گے، کہیں اور بلا لیجئے۔ یہ ہمارے واسطے پڑھتے رہتے تھے، باتیں ہوتی رہتی تھی، تو اس طرح کے بھی جوابات ملتے تھے۔ ان ایام میں بھی حضرت تشریف فرما ہوئے یہاں پر، اور 4-5 لوگوں میں
انتہائی خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ حضرت نے بیان کیا۔ جیسے ہزاروں کا مجمع ہو بیان کرتے تھے، ایسے 5 آدمی 2-4 آدمی مل جائیں، ان سے بھی اسی طرح کسی ایک کا بھلا ہو جائے، کسی ایک کا فائدہ ہو جائے۔ جیسے اپنے اکابرین کے بارے میں ہم سنا کرتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کی۔ جمعے کے بعد ایک صاحب دوڑے بھاگے آئے کہ حضرت میں بہت دور سے تھکا ہوا صرف آپ کے بیان کے لیے آ رہا تھا، میری تو ساری تقریر ہی چھوٹ گئی۔ حضرت نے وہیں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے پوری تقریر گھنٹے 1.5 گھنٹے کی اس کے سامنے کر دی کہ وہاں بھی اللہ کے لیے کیا تھا، منبر پر ایک بندہ سن رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ کھڑے کھڑے پوری تقریر اسے سنا دی۔ یہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے۔ یہ حضرت والا استاد محترم بہت ہی قیمتی ہیرا تھے، لیکن بدقسمتی ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ ہم مسلمان حیات میں قدر نہیں کرتے علماء کی، زندگی میں قدر نہیں کرتے علماء کی۔ وفات کے بعد بھلے ہی ان کا تذکرہ ہو اور ان کے مزار پر چلے جائیں، وہاں جا کر کے بعض مزاروں پر بہت سارے خرافات بھی کرتے ہیں، تو جب ہم حقیقی فیض اٹھا سکتے تھے، بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے تھے، دین سیکھ سکتے تھے، شریعت کے علوم سیکھ سکتے تھے، اپنی اصلاح کر سکتے تھے، اس وقت غفلت ہوتی ہے، بے توجہی ہوتی ہے، قدر نہیں ہوتی۔ جب یہ اہل اللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم نے کتنا قیمتی ہیرا کھو دیا۔ اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور لوگ بھی کتابیں اسی وقت لکھتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے کتابیں لکھی کہ جو موجود علماء ہیں ان کی نشاندہی کی کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے فیض اٹھاؤ۔ وفات کے بعد تذکرہ کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقیناً بہت عظیم شخصیت ہے۔ یہ اس علاقے کی 2 عظیم شخصیات تھیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ علاقہ ویران سا نظر آتا ہے۔ 2-4 شہر ایسا سونا سونا لگتا ہے۔ آئے عشاق گئے وعدے پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہ 1-2 سال کے اندر بہت تیزی کے ساتھ، بہت کثرت کے ساتھ علماء رخصت ہوئے، اور علماء نے تو عام الحزن کہا ہے ان سالوں کو۔ یہ غم کا سال ہے، یہ مصیبت کا سال ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا ابا عبداللہ ما ہلاک الناس، لوگوں کی ہلاکت کیا ہے، لوگوں کی تباہی بربادی، اس کی علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ قال ذهاب العلماء، علماء کا چلا جانا۔ علماء تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، علماء چلے جائیں گے، اللہ والے چلے جائیں گے، تو سمجھو لوگوں کی ہلاکت اور تباہی۔ بہت عظیم عظیم شخصیات 1 سال کے اندر ہم سے رخصت ہو گئی۔ بڑے بڑے محدث بھی اس دوران چلے گئے۔ شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ بھی چلے گئے۔ محدث جونپوری شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ رخصت ہوئے۔ ابھی 1 سال کے عرصے میں مولانا اسامہ صاحب ہمارے قریب کی ایک عظیم شخصیت، کتنے نام ہیں آپ گنتے چلے جائیں، سینکڑوں سے زائد علماء کی موت ہوئی۔ اتنی تیزی کے ساتھ چلا جانا یقیناً یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہمارے لیے۔ ان کے لیے تو خیر مزے ہی مزے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں تیزی کے ساتھ اپنے پاس بلاتے رہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں، لہذا وہ دھرتی کے بوجھ بنے رہتے ہیں، زمین پر پڑے رہتے ہیں۔
تو علماء کا اس تیزی کے ساتھ رخصت ہو جانا، چلے جانا، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے محبوب بندوں کو، علماء کو، صالحین کو کیوں اپنے پاس بلا رہے ہیں؟ ایک بات تو ظاہر ہے کہ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے تو پھر نعمت چھن جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اس کی قدردانی کرو گے تو پھر تمہیں مزید نعمتیں دی جائیں گی، لیکن اگر ناقدری کرو گے تو پھر نعمتیں چھن جائیں گی۔ تو ہماری ناقدری کی وجہ سے، ہماری ناشکری کی وجہ سے، ایسے اہل اللہ اور علماء کے وجود کو قیمتی نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان سے اکتساب فیض نہ کرنے کی وجہ سے، ان سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے، ان کی صحبت نہ اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ تمہارے یہاں کیا ضرورت ہے ان کی، جب تمہیں قدر نہیں ہے، جب تم ان سے فوائد حاصل نہیں کر رہے ہو، اتنے دور دور سے سفر کر کے وہ تشریف لا رہے ہیں اور ایسی غفلت ہے کہ کوئی 5 منٹ 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب ایسی ناقدری ہوگی تو پھر اللہ اپنے پاس ہی بلائے گا اپنے محبوب بندوں کو۔ تمہارے پاس قدر نہیں تو اللہ کے یہاں تو قدر ہے۔ یہ مستریح بن گئے اللہ کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں، راحتوں میں چلے گئے، انہیں آرام مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، ويبقى حفالة كحفالة الشعير، اس کے بعد ایسے لوگ رہ جائیں گے جو کوڑا کرکٹ کی مانند ہے، لا يباليهم الله بالة، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ والے بہت تیزی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو ایسا نہیں کریں گے کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لیں، علماء کے سینوں سے چھین لیں، ایسا نہیں ہوگا، علم ایسے مٹ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر کے، علماء کو وفات دے کر کے۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا لم يبق عالم، عالم نہیں رہ جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا مفتی بنا لیں گے، اپنا علامہ پیر و مرشد بنا لیں گے۔ فسئلوا، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، ان سے دینی رہنمائی حاصل کی جائے گی، ان سے سوالات کیے جائیں گے، انہیں اپنا مقتدی سمجھا جائے گا۔ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ وہ فتوے دیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ علماء جا رہے ہیں، جہلا کو قائد بنایا جا رہا ہے، انہیں علامہ سمجھا جا رہا، ان سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، انہیں قائد و رہبر سمجھا جا رہا، پھر وہ جیسے تیسے چاہ رہے ہیں لوگوں کو گڈھے کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب علماء کثرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں سکھایا گیا صبر کریں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا، آپ کے بھائی فوت ہو گئے، انہوں نے اتر کر کے نماز پڑھی کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اور ہم جو دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے جسے اکثر ہم نہیں پڑھتے، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا، واخلف بھی ہے اور واخلف بھی ہے، خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا کیجئے اور ہمارے لیے ایک نعم البدل عطا کر دیجئے، ان کا بدل عطا کر دیجئے۔ جب یہ دعائیں کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نعم البدل بھی عطا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا نعم البدل۔ تو یہ دعا کی جائے گی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، علماء اس تیزی کے ساتھ جو فوت ہوئے ہیں اس سال میں، اس سے پہلے بھی ہوا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کثرت سے حفاظ کرام انہیں شہید کیا گیا. آپ کی موجودگی میں 70 حفاظ کرام کو شہید کیا گیا. بیر معونہ کا واقعہ. پھر آپ کے بعد صحابہ کے دور میں جنگ یمامہ کے موقع پر ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، جس میں 500 حفاظ وہ شہید ہوئے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کی طرف متوجہ کیا. وہ حفاظ ایسے تھے اس وقت کے علماء سے بڑھ کر کے ہوا کرتے. جنگ آزادی کے موقع پر 85,000 علماء اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا. انہوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس موقع پر ہمیں جو تعلیم ہے کہ علماء کمر بستہ ہو جائیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. جس کام کو، جس منصب کو، جس مشن کو وہ لے کر کے چلے اللہ والے علماء کرام، ان کے بعد والے علماء کرام ان کے مشن کو لے کر کے چلے، ان کی دعوت کو، ان کے نصب العین کو، ان کی دینی خدمات کو، ان کی اصلاح کو لے کر کے اٹھ جائیں، کمر بستہ ہو جائیں. اور جو عوام ہے ان کے پاس جو علماء رہ گئے ہیں ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے پاس جائیں، ان سے اکتساب فیض کریں، ان کی صحبت کو غنیمت سمجھیں، تو مثبت انداز سے سوچیں. انگلش کا مقولہ ہے the glass is half full not half empty. گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی نہیں ہے. یہ مت سوچو، اس انداز سے سوچو کہ گلاس آدھا بھرا ہے، تو مثبت انداز سے سوچیں. فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے جو علماء چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایسے علماء نہیں رہ جاتے؟ تو حضرت نے کہا کیا یہ صرف اسی فیلڈ میں ہوتا ہے؟ تنزلی یہیں صرف آ رہی ہے، زوال صرف یہی ہے کہ ایک علماء کے جانے کے بعد دوسرے علماء اس طرح کے، اس درجے کے، اس پائے کے نہیں ملتے؟ کہا نہیں، یہ تو ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے. ہر فن کے ماہرین جو چلے جاتے، جیسے پہلوان پہلے تھے اب ایسے پہلوان نہیں ہوتے، جیسے لوگوں کی صحت ہوا کرتی تھی ایسی صحت نہیں ہوتی، جیسے ماہرین ہوا کرتے تھے، کاریگر ہوا کرتے تھے، انجینئر ہوا کرتے تھے، ایسے نہیں ملتے اب. تو ہر چیز میں زوال ہے. تو جو علماء موجود ہیں، جو اہل اللہ موجود ہیں، تلاش کریں. ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو جائے. جب اللہ نے ارشاد فرما دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ کہ سچے رہیں گے. تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس جائیں. جب ان کے پاس جا کر کے لگے کہ عشق رسول ہمارے اندر پیدا ہو رہا، اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، شریعت کے اتباع کی فکر ہمارے اندر آ رہی ہے، تو سمجھ جائیں یہ اللہ والے ہیں. جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، جو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا، اس کے لیے ضروری نہیں کوئی کرامت دکھائے، کچھ کرشمے دکھائے، عجیب و غریب حرکتیں کرے، یہ اللہ والا ہونے کی دلیل نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، شریعت اور سنت کا پابند ہو، اس سے تعلق قائم کر لے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کی صحبت کو اختیار کریں، اس کے پاس جائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک شخص نے مفتی شفیع صاحب سے کہا تھا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اب کوئی نگاہوں میں جچتا نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں لگتا، کس سے تعلق قائم کریں، کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت نے بہت سخت تنبیہ فرمائی. اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، اب آپ کی نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہیں، آپ ہی ایک رہ گئے. تو حضرت نے کہا تمہاری مسجد کے جو مؤذن ہیں ان کے پاس جا کر کے بیٹھا کرو، وہ تمہاری اصلاح کے لیے کافی، وہ تمہیں سنوار سکتے. تو ایسے مؤذنین بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، نمازوں میں مشغول رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام آدمی، ہمارے خادم، ہمارے نوکر ہیں. وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے بیٹھے، ان سے ہمیں فائدہ ہو. جو رہ گئے ہیں ان کی قدر کریں، ان سے اکتساب فیض کریں، اس سے پہلے کہ اللہ انہیں بھی اٹھا لے. تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں، ان کی صحبت کو غنیمت سمجھیں. یہ جو نوجوان آج کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹے بازی میں مست ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، نمازوں سے دور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ اہل اللہ کی صحبت نہیں، اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اگر اچھی مجالس میں بیٹھیں گے، الناس علی دین خلیلی، اپنے دوست کے دین پر آدمی ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسے وہ ہوگا ایسے یہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ یہ جو نوجوان غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، شراب میں، کباب میں، لہو و لعب میں، جوئے میں، سود میں، سٹے بازی میں، ان ساتھیوں پر پھر افسوس کریں گے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے، کاش علماء کے پاس جایا کرتے، ان کے پاس جا کر کے علم کو سیکھتے، دین کو سیکھتے، شریعت کو سیکھتے، تو آج یہ افسوس نہ کرنا پڑتا۔ کتنے ایسے لوگوں کا واقعہ ہے جنہوں نے معصیت والی زندگی چھوڑی، نمازی ہو گئے، روزے دار ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو گئے، پھر سے وہی گنہگار ساتھی اور ماضی والے ساتھی ان کی طرف گئے۔ تو علماء نے کہا ہے اگر اپنے پرانے ساتھی جو شراب و کباب میں مست ہوں ان کی اصلاح بھی کرنا ہو تو بندہ اکیلے نہ جائے، دو چار لوگوں کو لے لے، کسی کی رہنمائی ہو۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ اس کی ماضی کی زندگی، اس سے توبہ کی، پھر ساتھیوں کی اصلاح کے لیے ایک بار گیا تو انہوں نے الٹا اپنی طرف کھینچا، گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، شراب کی طرف۔ تو یہ تو اس بار بچ گیا۔ اگلی بار ساتھیوں نے کہا ایسا ہے ہم تمہیں اپنا امام بنانا چاہتے ہیں، تمہاری اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تم سے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، فلاں جگہ چلنا ہے۔ یہ نوجوان بندہ حاضر ہو گیا۔ اب انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ اب اسے ماضی کی طرف لوٹانا ہے، اسے پھر وہی شراب اور کباب کی محفلوں میں لے کر کے جانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت زیادہ پیسہ دے کر کے تیار رکھا، شراب کا انتظام کیا، رنگین رات کا انتظام کیا، اپنے ساتھی کو بلایا گیا اور اسے پہلے سے تیار کر دیا گیا، خاتون کو، فاحشہ عورت کو۔ وہ سرخ رات بھی آئی، یہ نوجوان، یہ ساتھی دین کی طرف بجائے اس کے کہ دین کی طرف بلائیں، شریعت کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، نماز کی طرف بلائیں، اپنے پیسے خرچ کر رہے، اپنے وقت انہوں نے خرچ کیے، اس لیے لیصدوا عن ذکر اللہ، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، پھر یہ اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اس نوجوان نے رات گزاری اس بدکار عورت کے ساتھ، صبح وہ تیزی کے ساتھ ساتھی دوڑتے ہوئے آئے، اس فاحشہ عورت سے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارے ساتھی نے فعل کلہ، سارا کام کر لیا، شرب الخمر ثم زنا ثم نام والآن وهو عریان، اس نے شراب بھی پی، اس نے زنا بھی کیا، پھر اسی حالت میں بدکاری کر کے سویا، اب بھی سو رہا ہے۔ یہ اس پر خوش رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ بعد میں ساتھیوں نے، نوجوانوں نے دیکھا وہ برہنہ ہو کر کے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چیخیں نکل گئی کہ ہم نے کیا کر دیا، ہمارا ساتھی اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا تھا، کتنی بہتر اس کی زندگی ہو گئی تھی، ہم نے کیا کر دیا۔ اس نے اسے شراب بھی پلایا، اس سے بدکاری بھی کرائی، اس حالت میں عریاں ہو کر کے وہ اس کی موت آ گئی۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، جہاں تک ہو سکے بروں کی صحبت سے، برے دوست سے بچا کرو، کیونکہ برا دوست خطرناک اور زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مارے بد تنہا ہمی بر جاں زنت، خطرناک سانپ صرف جان پر حملہ کرتا ہے، یار بد بر جاں و بر ایما زنت، جو برا دوست ہوتا ہے وہ جان پر بھی حملہ کرتا ہے، ایمان پر بھی حملہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اچھے علماء اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله